کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ تعلیم کے اندر حضور پرنور سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ مطہرہ پر کچھ باتیں بیان ہوئی تھی۔ اس میں یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باطنی کمالات کے ساتھ ظاہری کمالات سے بھی نوازا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس اور جسم مبارک کیسا تھا، یہ پچھلی تعلیم میں بیان ہوا تھا۔ اس طرح بیان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل مبارک کیسی شان والی تھی، یہ گزشتہ ہماری تعلیم میں ذکر کیا تھا۔ آج میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیکھنے کی قوت بصارت کیسی تھی، یہ بھی بالکل ممتاز تھی۔ ہم اور آپ سامنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے پیٹھ پیچھے کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چشم بصارت عطا فرمائی تھی جو تمام انسانوں سے بالکل ممتاز تھی۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہوگا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو امام حرم اعلان کرتے ہیں استووا اعتدلوا استووا اعتدلوا، صفیں سیدھی کر لو، صفیں درست کر لو۔ یہ حقیقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرنے کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ابھی اس وقت تو مسجد کے اندر سب جو ہے ایک ایک میٹر میں دوری میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرنے کی بڑی تاکید فرماتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول استووا اعتدلوا فوالذی نفسی بیدہ انی لاراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صفیں درست کر لو، صفیں درست کر لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ آگے سے دیکھتا ہوں۔ نماز با جماعت پڑھ رہے ہو تو صفوں کو درست کرنا چاہیے، درمیان کے اندر خلا نہ چھوڑے۔ خالی جگہ ہوتی ہے تو اس جگہ شیطان آ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اتنے چوڑے ہو کر کھڑے ہونا کہ درمیان میں خلا آ جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا اپنے پیر بھی اور اپنے کندھے دونوں برابر ہونا چاہیے۔ تقیم الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدد الخلل، یہ آپ ہر نماز کے وقت امام بھی اعلان کرتے ہیں، درمیان کے اندر جگہ مت چھوڑو۔ درمیان میں جگہ چھوڑتا ہے تو اس میں شیطان آ کر اسکر کذا دماغ کے اندر خیالات ڈالتا ہے۔ صفیں درست کر لو، کندھے سے کندھے ملا لو، شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیموا الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوجہہ فقال اقیموا صفوفکم وتراصوا فانی اراکم من وراء ظہری۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہماری طرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا صفیں درست کر لو، مل کر کھڑے رہو۔
تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، جو تم میرے پیچھے کس طرح کھڑے ہوتے ہیں مجھے نظر آتا ہے۔ ہمیں تو جو ہے ہمارے سامنے کی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے بھی نظر آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر سورج گرہن ہوا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سورج کو بھی گرہن لگا دیتا ہے، اس کی نور اور روشنی کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اتنا بڑا سورج، جیسا کہ پہلی تفسیروں میں نے ذکر کیا تھا، بعض روایات کے اعتبار سے مفسرین کی، بعض روایت کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے اندر یہ ہے، بیان القرآن کے اندر، کہ سورج دنیا سے 150 گنا بڑا ہے۔ اور حضرت مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ سورج اور زمین دنیا کا مقابلہ ہے 13 لاکھ مرتبہ بڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا سورج ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ سورج کو بھی بے نور کر دیتا ہے، اس کے پاور اور روشنی کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ ایک دن تو آئے گا قیامت کے دن، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، لیکن دنیا میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ جب ہو جائے تو اللہ کے رسول نے تعلیم یہ دی کہ تم اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن ہوتا تھا تو بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ سورج کو جو گرہن لگا ہے وہ ختم ہو جائے، اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اس وقت پہلے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج کا گرہن ہونا کسی بڑے آدمی کے انتقال کے اوپر، بڑے حادثے کے وقت ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج کو گرہن لگتا ہے، یہ تو کسی کے انتقال اور موت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ آیات من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی اور آیات میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت نماز میں توجہ ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، اتنی لمبی نماز پڑھائی۔ علماء کا اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکوع کی ہے۔ جب نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے بھی ہٹے، اور کبھی آپ نے دیکھا آگے بڑھے کوئی چیز لینے کے لیے، اس طرح دیکھا، تو پیچھے والوں کو شبہ ہوا کہ حضور نے 2 رکوع کی ہے، حالانکہ رکوع ایک ہی فرمایا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نماز کسوف جو تھی، یہ مشاہدہ والی نماز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جنت کر دی، جہنم کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ آپ نے نماز کسوف کے اندر رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا۔ جب جنت کو دیکھا تو میرے سامنے جنت کا ایک انگور کا خوشہ آگے کر دیا گیا، میں اس کو توڑنے کے لیے آگے بڑھا، اور فرمایا پھر میں نے چھوڑ دیا، اگر میں اس کو توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک تم اس سے کھاتے ہو، کیونکہ جنت کی نعمتی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر میں نے کہا کہ یہ جو ہے ایمان بالغیب نہیں رہتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ حضور دیکھو، ہماری آنکھیں تو یہ اس دیوار کے پیچھے والی چیز بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بصارت دی تھی کہ دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چشم بصارت بھی بہت بڑی عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ 1-2 حدیثیں جو ہے آئندہ تعلیم میں اس کو ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اور ایک بات کی گزارش کرنا میں رہ گیا ہوں، آج میری ایک شاگردہ ہندوستان کے اندر میرے پاس حافظ قرآن ہوئی تھی، فاطمہ پیلو جی، اس کا انتقال ہو گیا آج۔ سب جتنے سامعین حضرات ہیں، ناظرین حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس بچی کے لیے بہت زیادہ عمر نہیں تھی، 50 کے قریب تھی اس کی عمر، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کروٹ کروٹ بار بار مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر مولانا عبدالصمد پٹیل
اور ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے جملہ اقربا کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔